وہ صحابی جن کی نظر ایک عورت پر پڑی۔ ایک تاریخی واقعہ۔ حضرت ثعلبہ رضی اللہ عنہ آقا علیہ السلام کے ایک صحابی تھے۔ ایک روز آپ رضی اللہ عنہ ایک گلی سے گزر رہے تھے تو اس گلی میں کسی کے گھر کا دروازہ کھلا تھا۔ اس کھلے ہوئے دروازے سے آپ کی نظر اس گھر میں موجود کسی حرام شے پر پڑ گئی۔ اس نظر کو انہوں نے اپنی آنکھوں کا گناہ تصور کیا کہ ان کی آنکھوں سے گناہ سرزد ہو گیا۔ گناہ کے سرزد ہونے کے تصور سے وہ پریشان ہو گئے اور شرمندگی محسوس ہوئی۔ گھر پہنچے تو سکت نہ رہی اور زمین پر گر گئے اور خود سے کہنے لگے، اے ثعلبہ، جن نگاہوں سے تم چہرہ والضحیٰ دیکھا کرتے تھے، آج ان آنکھوں سے حرام دیکھ لیا۔ یہ سوچ کر ان پر اس قدر رقت طاری ہو گئی کہ وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جانے سے کترانے لگے کہ اے ثعلبہ، کس وجود سے حضور علیہ السلام کے پاس جاؤ گے، کن نگاہوں سے حضور علیہ السلام کو دیکھو گے؟ ان پر یہ کیفیت اتنی بھاری ہو گئی کہ انہوں نے شہر مدینہ چھوڑ دیا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اب وہ حضور علیہ السلام کے شہر مدینہ میں رہنے کے قابل نہیں رہے۔ شہر مدینہ سے دور پہاڑوں کے درمیان کسی غار میں حضرت ثعلبہ رضی اللہ عنہ چھپ گئے اور اسی حالت میں 10 دن گزر گئے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ ثعلبہ رضی اللہ عنہ کہاں ہیں؟ کئی دنوں سے نظر نہیں آیا۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں معلوم نہیں کہ ثعلبہ کہاں ہیں۔ اتنے میں اللہ رب العزت نے جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیج دیا کہ جاؤ میرے محبوب کو بتاؤ کہ ثعلبہ کہاں ہے۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ثعلبہ پہاڑوں کے درمیان کسی غار میں چھپا بیٹھا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اسی وقت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور فرمایا، جاؤ اور میرے ثعلبہ کو لے آؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پہاڑوں کے درمیان حضرت ثعلبہ کو ڈھونڈتے رہے اور آوازیں دیتے رہے، مگر ثعلبہ نہ ملے۔ جب واپس لوٹ رہے تھے تو ایک چرواہا ملا۔ اس سے پوچھا کہ تم نے ثعلبہ کو دیکھا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ حضرت، مجھے یہ تو نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے، مگر یہ ضرور جانتا ہوں کہ جب رات ڈھلتی ہے تو دو پہاڑوں کے درمیان ایک غار میں سے ایک سوز و گداز اور آہ و بکا والی آواز پوری وادی میں گونج جاتی ہے اور کوئی تڑپ تڑپ کر رو کہا ہوتا ہے۔ اس آواز میں اتنا سوز و گداز ہے کہ میری بکریاں بھی رونے لگ جاتی ہیں اور کھانا پینا چھوڑ دیتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ یہی حضرت ثعلبہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ اس غار کے دہانے تک پہنچ گئے۔ حضرت ثعلبہ رضی اللہ عنہ نے سمجھا کہ ملک الموت آ گئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ملک الموت، مجھے مہلت دے دے، ابھی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میری توبہ تو قبول کروا لیں، پھر تیرے ساتھ چلا جاؤں گا۔ یہ سن کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ثعلبہ، میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہوں اور آپ کو لینے آیا ہوں۔ پوچھا، کیوں آئے ہو؟ کس نے بھیجا ہے؟ فرمایا، حضور علیہ السلام نے بھیجا ہے۔ آپ تڑپ اٹھے اور پوچھا کہ کیا حضور علیہ السلام کو پتہ چل گیا ہے کہ مجھ سے جرم کا ارتکاب ہو گیا ہے؟ فرمایا، مجھے زیادہ معلوم نہیں، بس حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جاؤ میرے ثعلبہ کو لے آؤ۔ کہا کہ اگر حضور علیہ السلام کا حکم ہے تو ضرور جاؤں گا، مگر حضور علیہ السلام کا سامنا نہیں کر سکتا۔ آپ ایک وعدہ کریں کہ مجھے اس وقت حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں لے جانا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آتا ہوا نہ دیکھیں، بلکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مصروف ہوں تو میں حاضر ہو جاؤں۔ انہوں نے وعدہ کر لیا اور حضرت ثعلبہ رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے آئے۔ جب مسجد نبوی میں نماز شروع ہو گئی تب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ثعلبہ رضی اللہ عنہ کو مسجد میں داخل کر دیا۔ جب آقا علیہ السلام نے سلام پھیرا تو پوچھا، اے عمر، ثعلبہ کدھر ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت ثعلبہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عرض کیا، حضور یہ ہے۔ ثعلبہ نے چیخ ماری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین پر گر پڑے۔ آقا علیہ السلام نے پیار بھرے ہاتھوں سے اٹھایا اور فرمایا کہ اے ثعلبہ، تو نے یہ کیا کیا کہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے؟ اگر تجھ سے گناہ ہو گیا تھا تو پھر میں تیرے پاس تھا تو مجھے کہتا، میں ہاتھ اٹھاتا اور تیری مغفرت مانگتا اور خدا تجھے معاف کر دیتا۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نہیں بتا سکتا تھا کیونکہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیے اور فرمایا، اے میرے مولا، میرے ثعلبہ سے جو بھی گناہ سرزد ہوا ہے تو اسے معاف فرما دے۔ یہ کہنے کی دیر تھی، حضرت ثعلبہ رضی اللہ عنہ تڑپ اٹھے اور بے ہوش ہو گئے۔ 2 دن نہیں گزرے تھے کہ آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ حضور علیہ السلام نے حضرت ثعلبہ رضی اللہ عنہ کی تدفین اور تجہیز و تکفین کے انتظامات کا حکم دیا۔
जब हज़रत सालबा रज़ी अल्लाह अन्हु को लहद में उतारने का वक्त आया तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। आप लहद में उतरे और अपनी गोद मुबारक में हज़रत सालबा रज़ी अल्लाह अन्हु का सर ले लिया और दस्ते अक़दस उठा लिए और फरमाया, ए मौला, ये तेरा सालबा किस हाल में इस दुनिया से जा रहा है कि तेरा रसूल इससे राज़ी है। जब हज़रत सालबा रज़ी अल्लाह अन्हु की तदफ़ीन हो गई तो सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम बयान करते हैं कि हम उन्हें रश्क भरी निगाहों से देख रहे थे और ज़ुबान हाल से कह रहे थे कि ए सालबा, कुर्बान जाएं आपकी किस्मत पर कि इतना करम हो गया। सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम बयान करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम हज़रत सालबा रज़ी अल्लाह अन्हु की तदफ़ीन के बाद क़दमैन शरीफ़ैन के पंजों के बल चल रहे हैं। हम परेशान हुए कि या रसूल अल्लाह, आप कदम मुबारक ज़मीन पर नहीं रख रहे, क्या माजरा है? आपने फरमाया, कैसे रखूं? जैसे ही मेरे सालबा की तौबा कबूल हुई है, पूरी कायनात के फरिश्ते खुदा ने ज़मीन पर भेज दिए हैं। हर जगह फरिश्ते इस कदर कसरत से हैं कि मुझे इतनी जगह नहीं मिलती कि मैं पूरा कदम रख सकूं। क़ारीन गिरामी क़द्र, तौबा हो तो हज़रत सालबा रज़ी अल्लाह अन्हु जैसी हो। आज भी वक्त है कि इबादात व ताआत के साथ दोस्ती कर ले। हम उससे मांगने वाले बन जाएं और उसको मनाने वाले बन जाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमान दुनिया पर अपनी शान के लायक जलवा अफरोज़ होकर मग़फ़िरत व बख्शिश और अता व करम की सदाएं दे रहा है, मगर हम इतने काहिल, सुस्त और गाफिल हो गए हैं। दोस्तों, इस पैगाम को सदक़ा जारिया समझकर ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।